بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم تجوید کی اہمیت کے بارے میں پڑھیں گے۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، تو اس کو اس طرح پڑھنا چاہیے جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، یعنی قرآن پاک کو ٹہر ٹہر کر با اطمینان پڑھو۔ اب اس آیت کی تفسیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ترتیل کیا ہے؟ یعنی ترتیل کا مطلب ہے ہوا تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی حروف کو تجوید سے ادا کرنا اور وقوف کی پہچان حاصل کرنا ہے۔ یعنی جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو ہر ایک حرف کو تجوید کے ساتھ ادا کریں گے، یعنی اپنے ہی مخرج سے اور اپنی ہی صفات کے ساتھ ادا کریں گے۔ بالفرض ہم ایک حرف کی بجائے دوسرا حرف پڑھیں تو اس کی وجہ سے معنی بگڑ جاتے ہیں، معنی فاسد ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے تجوید کا لحاظ رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے۔ یعنی قرآن پاک تجوید کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، تو اسی طرح تجوید ہی کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ بھی تجوید کا لحاظ رکھتے تھے، قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک شخص نے تلاوت کی اور یہ آیت تلاوت کی انما الصدقات للفقراء والمساکین، تو انہوں نے فقراء کے اوپر مد نہیں کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نہیں جناب، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نہیں پڑھایا ہے، بلکہ فقراء کے اوپر مد کر کے پڑھایا ہے۔ پھر انہوں نے فقراء کے اوپر مد کر کے پڑھایا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین وہ بھی تجوید کا اتنا خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے قرآن ایسا پڑھتے ہیں کہ یعنی غلط پڑھنے کی وجہ سے قرآن پاک اس پر لعنت کرتا ہے۔ بالفرض ہم ایک آیت لیتے ہیں اللہ خالق کل شیء، تو یہاں پر خالق کا معنی ہے پیدا کرنے والا۔ اب اگر کوئی خا نہیں پڑھے گا بلکہ خا کی جگہ ہا پڑھتا ہے حالق، تو حالق کا معنی ہے سر مونڈنے والا۔ اسی طرح اگر کوئی قلب کے معنی ہے دل، اس کی جگہ کوئی کہے کلب، تو کلب کا معنی ہے کتا۔ تو اس اعتبار سے ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھے تو تجوید کے ساتھ پڑھے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پاک پڑھتے اپنے آپ کو تھکاتے ہیں لیکن غلط پڑھتے ہیں۔ تو جب ہم غلط پڑھیں گے تو ثواب کے بجائے الٹا ہمیں گناہ ملے گا۔ اور اسی طرح اگر ہم نماز میں غلط پڑھیں تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو کوشش کرنی چاہیے انشاءاللہ العزیز ہم ہر ایک حرف کو اس کے مخرج اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کر کے آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ آپ کوشش کریں، توجہ سے سبق سنا کریں، بار بار سنا کریں، انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا آ جائے گا۔ ہم پڑھتے ہیں العاملین، قرآن پاک کا ایک کلمہ ہے العاملین عین کے ساتھ، اس کا معنی ہے کام کرنے والے۔ اور اگر ہم کہیں اس کی جگہ عین کی جگہ ہم حمزہ پڑھیں العاملین، تو اس کے معنی ہوں گے
امید کرنے والے. دیکھیں کتنا غلط ہو گیا معنی. اسی طرح ولا تخطه طا کے ساتھ اور نہ اسے لکھتے. اگر ہم اس کو تا کے ساتھ پڑھیں ولا تخطه تو اس کا معنی ہوگا اور نہ اسے پے در پے نیزہ مارتے تھے. اسی طرح صدور لفظ ہے, صدور صاد کے ساتھ, اس کے معنی ہے سینے, اور اگر اس کو سین کے ساتھ ادا کریں صدور تو اس کا معنی بن جائے گا بال لٹکانا. اسی طرح یجحد ہا کے ساتھ, یجحد کا معنی ہے انکار کرتے ہیں, اور یجحد یعنی اگر ہا کی جگہ ہم ہا پڑھیں تو یجحد کا معنی ہوگا کوشش کرتے ہیں. دیکھیں معنی کتنا تبدیل ہو گیا. اسی طرح قل کی معنی ہے کہو اور کل کی معنی ہے کھاؤ. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا کتنا اہم اور ضروری ہے. انشاءاللہ العزیز دوسرے سبق میں ہم ہر لفظ ہر حرف کا اپنا مخرج بتائیں گے, اس میں جو صفات ہوں گی وہ بتائیں گے انشاءاللہ, اور کوشش کریں گے کہ ہم سب کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا آ جائے.